اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کو ایک مقصد کی خاطر بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے انسان کو سکھا رہی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، اور رب کائنات کے ہونے پر دلیل بھی ہے۔ تو اب تک جو ہم لوگوں نے سائنسی تحقیق کے بارے میں جانا، وہ تو رب کائنات کے ہونے پر، اس قرآن پاک کو نازل کرنے پر ایک رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سبق کیا سکھاتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس کے اوپر پہاڑ ڈالے، رواسیہ اس کو مضبوطی سے جمانے کے لیے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَبْصِرَةً، یہ بصیرت ہے، وَذِكْرَىٰ، اور بہت زیادہ یاد دہانی کروانے والی ہے، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، ہر ایک اس بندے کے لیے جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن یہ ایک بصیرت ہے، یہاں پر آیت کا ورڈ نہیں ہے بلکہ تبصرۃً کا ورڈ ہے، یعنی کہ اس میں بصیرت ہے۔ بصیرت اور بصر میں فرق ہوتا ہے۔ بصر ہوتا ہے ایک آنکھ سے دیکھ لینا کسی چیز کو، اور بصیرت کیا ہے کہ ایسا دیکھنا، اس چیز کے انجام تک جانا اور اس چیز سے ایک سبق لینا۔ تو ایسے نگاہ جو انجام تک جا کر ایک سبق حاصل کرے وہ بصیرت کہلاتی ہے۔ اور وَذِكْرَىٰ، دیکھیں یہاں پہ ذکر کا نہیں ہے، وَذِكْرَىٰ، بہت زیادہ یاد دہانی کروانے والی ہے، لیکن اسپیسیفائی کر دیا، ہر ایک کے لیے نہیں، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، ہر ایک اس بندے کے لیے جو بار بار رجوع کرنے والا ہو، بار بار لوٹنے والا ہو۔ تو منیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر مشکل میں، ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ تو کون انسان ہے جس کو بار بار نوبت آتی ہے پلٹنے کی؟ اگر تو انسان سرکش ہے تو وہ ایک بار غلطی کرے گا، پلٹے گا، دوسری بار وہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے، میں تو یہ غلطی بار بار کرتا ہوں، تو لہٰذا مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ہوئی گناہ گار، میری توبہ کا فائدہ کیا؟ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سرکش بنا ہوا ہے، اور دوسرا انسان کیا ہے کہ تھوڑا سا اس رستے پر چلتا ہے، مشکل آتی ہے، پھسلتا ہے، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر چلتا ہے اس رستے پر، پھر پھسلتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، لہٰذا کرتے 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 اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو منیب وہ انسان ہوتا ہے جو رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے بار بار، اور جہاں پر اسے کوئی تھوڑی سی خرابی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، اپنی اس خرابی پہ وہاں پہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ پلٹتا ہے اپنے اصل کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق پہاڑ ایک نشانی ہے، پہاڑ ایک بصیرت ہے منیب کے ہونے میں، انابا الیہ کے ہونے میں، رجوع کرنے میں۔ اور وہ کیا ہے کہ پہاڑ بھی جب تخلیق ہوتے ہیں، ویسے تو پہاڑوں کی بہت سی اقسام ہیں ان کے بننے کی، میں یہاں بات کر رہی ہوں فولڈ ماؤنٹینز کی، یعنی جیسے اس کی مثال آپ یہ لے لیجئے کہ ایک کریم ہو، ایک وہ پگھلا مادہ ہے، اس کے اوپر آپ 2 بسکٹس رکھ دیجئے جو کہ کرسٹ ہے، کچھ دیر بعد جب آپ ان کو ملائیں گے تو وہ آپس میں مل کر اونچا آنا شروع ہو جائے گا وہاں سے، ٹھیک؟ اسی طرح سے اگر آپ آٹا ہے ان کو پریس کریں سائڈوں سے تو وہ درمیان سے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے پہاڑوں کی پرتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہاڑ کی زمین کی 2 پرتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ حصہ اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اونچا ہونے والا حصہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جس کو معاشرے میں اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ایک پرت ہے اور دوسری طرف سے معاشرہ پرت ہے، مصیبت مشکلات پرت ہے، وہ ان سے ٹکراتا ہے، تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے میں اس فولڈنگ پروسیس میں اگر پہاڑ ٹکرانے کی وجہ سے اگر وہیں پر اپنے آپ کو چھوڑ دے تو کیا وہ بلند ہو پائیں گے؟ اگر بلند نہیں ہو پائیں گے تو وہ پوری زمین کو استقامت کیسے دے پائیں گے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو بنایا، اور امت وسط نے بھی ایک ایسا گروہ بنایا جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ونہی عن المنکر کرتا ہے،
عقل میں آنے والی برائیوں سے روکتا ہے، شعوری برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی وہ ہیں جب پہاڑ کی طرح جب معاشرے میں آئے، ان سے ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا، پلٹے۔ وہ اللہ کی طرف پلٹنے سے کیا ہوا کہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں پائے، اس راستے پر قائم رہے، اور کرتے 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 ایک پہاڑ بن کر ابھرے۔ اور جب پہاڑ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا پہاڑ کی جڑیں نیچے بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں، کافی نیچے کئی کلومیٹرز تک پھیلا ہوتا ہے، اوپر جو اس کا حصہ نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان اپنا ایک وجود، ایک ایمان کا سفر شروع کرتا ہے، اپنی ایک سٹرگل کا سفر شروع کرتا ہے، تو شروع میں وہ حصہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو آپ کی انتھک محنت اور کئی سالوں کی ایک لمبی محنت کے بعد آپ پہاڑ بن کر ابھرتے ہیں، آپ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے بھی استقامت بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسی وجہ سے بیٹھ گئے کہ میری کوشش تو زمین کے باہر نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو وہ نہ خدا آپ کو استقامت دے گی اپنے وجود کو، نہ آپ کا وجود کسی دوسرے کو استقامت کے دینے کے قابل ہوگا۔ تو بیسیکلی پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ ایک استقامت کی دلیل ہے، ایک بصیرت دیتے ہیں عبد منیب کو استقامت میں۔ جیسے رواسیہ کا ورڈ آیا، قائم کرنا، استوار کرنا، اوتادا کا لفظ آیا، کیل۔ تو ہدایت پانے کے لیے انسان کو سٹرگل کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو عبد منیب کی طرح بار بار اللہ سے مدد مانگ کے اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح استوار کرنے، اپنی جگہ پر قائم رہنے۔ اس سے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی جڑیں جب مضبوط ہو کر اندر تک ساری پھیل جائیں گی، آپ کا اندر جب اتنا مضبوط ہو جائے گا تو زمین سے باہر بھی آپ کا عمل نظر آئے گا، اور جب زمین سے باہر آپ کا نظر آئے گا عمل ایک ماؤنٹین کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح، اس کو دیکھ کر آپ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی استقامت کا باعث بنیں گے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ سمندر میں جا کے وہ کرسٹ بہت پتلی ہوتی ہے اور زمین سے باہر وہ 35 کلومیٹر تک جاتی ہے، کہیں پر بہت زیادہ، کہیں پر بہت کم، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بنائے۔ تو ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو ایسا اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے، قربان کر کے نکلنا پڑے گا، تب یہ چند افراد بھی مل کر پوری قوم کی عزت کو، وقار کو اور ان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا کہ جب آپ عبد منیب کی طرح استقامت اختیار کر لیں گے تو آپ کو بلندی ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن شرط استقامت ہے، اور استقامت پہاڑوں کی طرح جم جانا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ وذکر، اور بار بار یاد دہانی کروانے والی ہے، بہت زیادہ یاد کروانے والی ہے، لکل عبد منیب، ہر ایک اس بندے کے لیے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اس میں ایسی کیا چیز ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے؟ اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ وہ یاد دہانی یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، یہ بھی زمین کے نیچے ایسے تھے جو کچھ نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج ان کا وجود اس قابل ہے کہ جو سامنے بھی نظر آتا ہے اور زمین میں بھی اپنی جڑیں پھیلا کر بیٹھا ہے۔ تو اگر پہاڑ کی طرح کیل جیسے بنیں گے تو دوسروں کو بھی قائم رکھ سکیں گے اور خود کو بھی، کیونکہ بقول اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تکمیل، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کو ایک مقصد کی خاطر بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے انسان کو سکھا رہی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، اور رب کائنات کے ہونے پر دلیل بھی ہے۔ تو اب تک جو ہم لوگوں نے سائنسی تحقیق کے بارے میں جانا، وہ تو رب کائنات کے ہونے پر، اس قرآن پاک کو نازل کرنے پر ایک رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اسی چیز کے بارے میں جانتے کہ یہ چیز ہمیں سبق کیا سکھاتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا
اور ہم نے اس کے اوپر پہاڑ ڈالے رواسیاں اس کو مضبوطی سے جمانے کے لیے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبصرتاً، یہ بصیرت ہے، وذکرا، اور بہت زیادہ یاد دہانی کروانے والی ہے، لکل عابد منیب، ہر ایک اس بندے کے لیے جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن یہ ایک بصیرت ہے۔ یہاں پر آیت کا ورڈ نہیں ہے بلکہ تبصرتاً کا ورڈ ہے، یعنی کہ اس میں بصیرت ہے۔ بصیرت اور بصر میں فرق ہوتا ہے۔ بصر ہوتا ہے ایک آنکھ سے دیکھ لینا کسی چیز کو، اور بصیرت کیا ہے کہ ایسا دیکھنا، اس چیز کے انجام تک جانا اور اس چیز سے ایک سبق لینا۔ تو ایسے نگاہ جو انجام تک جا کر ایک سبق حاصل کرے وہ بصیرت کہلاتی ہے۔ اور وذکرا، دیکھیں یہاں پہ ذکر کا نہیں ہے، وذکرا بہت زیادہ یاد دہانی کروانے والی ہے، لیکن اسپیسیفائی کر دیا ہر ایک کے لیے نہیں، لکل عابد منیب، ہر ایک اس بندے کے لیے جو بار بار رجوع کرنے والا ہو، بار بار لوٹنے والا ہو۔ تو منیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر مشکل میں، ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ تو کون انسان ہے جس کو بار بار نوبت آتی ہے پلٹنے کی؟ اگر تو انسان سرکش ہے تو وہ ایک بار غلطی کرے گا، پلٹے گا، دوسری بار وہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے، میں تو یہ غلطی بار بار کرتا ہوں تو لہٰذا مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ہوئی گناہ گار، میری توبہ کا فائدہ کیا؟ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سرکش بنا ہوا ہے، اور دوسرا انسان کیا ہے کہ تھوڑا سا اس رستے پر چلتا ہے، مشکل آتی ہے، پھسلتا ہے، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر چلتا ہے اس رستے پر، پھر پھسلتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، لہٰذا کرتے 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 اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو منیب وہ انسان ہوتا ہے جو رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے بار بار، اور جہاں پر اسے کوئی تھوڑی سی خرابی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، اپنی اس خرابی پہ وہاں پہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ پلٹتا ہے اپنے اصل کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق پہاڑ ایک نشانی ہے، پہاڑ ایک بصیرت ہے منیب کے ہونے میں، انابا الیہ کے ہونے میں، رجوع کرنے میں۔ اور وہ کیا ہے کہ پہاڑ بھی جب تخلیق ہوتے ہیں، ویسے تو پہاڑوں کی بہت سی اقسام ہیں ان کے بننے کی، میں یہاں بات کر رہی ہوں فولڈ ماؤنٹینز کی۔ یعنی جیسے اس کی مثال آپ یہ لے لیجئے کہ ایک کریم ہو، ایک وہ پگھلا مادہ ہے، اس کے اوپر آپ 2 بسکٹس رکھ دیجئے جو کہ کرسٹ ہے، کچھ دیر بعد جب آپ ان کو ملائیں گے تو وہ آپس میں مل کر اونچا ہونا شروع ہو جائے گا وہاں سے، ٹھیک؟ اسی طرح سے اگر آپ آٹا ہے ان کو پریس کریں سائڈوں سے تو وہ درمیان سے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے پہاڑوں کی پرتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہاڑ کی زمین کی 2 پرتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ حصہ اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اونچا ہونے والا حصہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جس کو معاشرے میں اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ایک پرت ہے اور دوسری طرف سے معاشرہ پرت ہے، مصیبت مشکلات پرت ہے، وہ ان سے ٹکراتا ہے، تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے میں اس فولڈنگ پروسیس میں اگر پہاڑ ٹکرانے کی وجہ سے اگر وہیں پر اپنے آپ کو چھوڑ دے تو کیا وہ بلند ہو پائیں گے؟ اگر بلند نہیں ہو پائیں گے تو وہ پوری زمین کو استقامت کیسے دے پائیں گے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو بنایا ہے، اور امت وسط نے بھی ایک ایسا گروہ بنایا ہے جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ونہی عن المنکر کرتا ہے، عقل میں آنے والی برائیوں سے روکتا ہے، شعوری برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی وہ ہیں جب پہاڑ کی طرح جب معاشرے میں آئے، ان سے ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا، پلٹے۔ وہ اللہ کی طرف پلٹنے سے کیا ہوا کہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں پائے، اس راستے پر قائم رہے، اور کرتے 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 ایک پہاڑ بن کر ابھرے۔ اور جب پہاڑ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا پہاڑ کی جڑیں نیچے بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں، کافی نیچے کئی کلومیٹرز تک پھیلا ہوتا ہے، اوپر جو اس کا حصہ نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان اپنا
ایک وجود، ایک ایمان کا سفر شروع کرتا ہے، اپنے ایک سٹرگل کا سفر شروع کرتا ہے، تو شروع میں وہ حصہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو آپ کی انتھک محنت اور کئی سالوں کی ایک لمبی محنت کے بعد آپ پہاڑ بن کر ابھرتے ہیں. آپ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے بھی استقامت بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اسی وجہ سے بیٹھ گئے کہ میری کوشش تو زمین کے باہر نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو وہ نہ خدا آپ کو استقامت دے گی اپنے وجود کو، نہ آپ کا وجود کسی دوسرے کو استقامت کے دینے کے قابل ہوگا. تو بیسیکلی پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ ایک استقامت کی دلیل ہے، ایک بصیرت دیتے ہیں عبد منیب کو استقامت میں. جیسے رواسیہ کا ورڈ آیا قائم کرنا، استوار کرنا، جیسے رواسیہ کا ورڈ آیا قائم کرنا، استوار کرنا، اوتادا کا لفظ آیا کیل. تو ہدایت پانے کے لیے انسان کو سٹرگل کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو عبد منیب کی طرح بار بار اللہ سے مدد مانگ کے اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح استوار کرنے، اپنی جگہ پر قائم رہنے. اس سے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی جڑیں جب مضبوط ہو کر اندر تک ساری پھیل جائیں گی، آپ کا اندر جب اتنا مضبوط ہو جائے گا تو زمین سے باہر بھی آپ کا عمل نظر آئے گا. اور جب زمین سے باہر آپ کا نظر آئے گا عمل ایک ماؤنٹین کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح، اس کو دیکھ کر آپ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی استقامت کا باعث بنیں گے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ سمندر میں جا کے وہ کرسٹ بہت پتلی ہوتی ہے اور زمین سے باہر وہ 35 کلومیٹر تک جاتی ہے، کہیں پر بہت زیادہ، کہیں پر بہت کم. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بنائے. تو ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو ایسا اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے، قربان کر کے نکلنا پڑے گا. تب یہ چند افراد بھی مل کر پوری قوم کی عزت کو، وقار کو اور ان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور تیسری چیز کیا کہ جب آپ عبد منیب کی طرح استقامت اختیار کر لیں گے تو آپ کو بلندی ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن شرط استقامت ہے، اور استقامت پہاڑوں کی طرح جم جانا ہے. اور اس میں دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ ذکر، اور بار بار یاد دہانی کروانے والی ہے، بہت زیادہ یاد کروانے والی ہے. لکل عبد منیب، ہر ایک اس بندے کے لیے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. تو اس میں ایسی کیا چیز ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے؟ اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ وہ یاد دہانی یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھو. ان پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ بھی زمین کے نیچے ایسے تھے جو کچھ نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج ان کا وجود اس قابل ہے کہ جو سامنے بھی نظر آتا ہے اور زمین میں بھی اپنی جڑیں پھیلا کر بیٹھا ہے. تو اگر پہاڑ کی طرح کیل جیسے بنیں گے تو دوسروں کو بھی قائم رکھ سکیں گے اور خود کو بھی. کیونکہ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تکمیل، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.